حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی سائنسی حقیقت کی پیش گوئی جو کہ چند سال پہلے دریافت ہوئی۔ ضرور سنیے گا اس کہانی کو اور اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین ابن آدم کے جسم کا ہر حصہ کھا جاتی ہے اس کی موت کے بعد، سوائے ایک ہڈی کے، عجب الذنب کی ہڈی کے۔ وہ ہڈی جو ریڑھ کی ہڈی کی جڑ میں موجود ہوتی ہے، جس سے انسان پیدا ہوا تھا اور جس سے قیامت کے دن اس کا جسم دوبارہ بنایا جائے گا۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی انسان کے مرنے کے بعد گل سڑ جاتی ہے، ماں سوائے ایک چھوٹے سے حصے کے، دمچی کی ہڈی کے شروع کے حصے کے، جو ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں ہوتا ہے، اور یہ وہی ہے جس کو حدیث میں عجب الذنب کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا پورا جسم گل سڑ جاتا ہے، ماں سوائے اس حصے کے جس سے ایک حدیث کے مطابق انسان کی دوبارہ تخلیق ہوگی، بالکل اسی طرح سے جیسے ایک بیج سے پودا نکلتا ہے۔ یہ عمل تب ہوگا جب قیامت کے روز ایک خاص طرح کی بارش آسمان سے اللہ رب العزت کے حکم سے برسے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو سوروں کی آواز کے درمیان 40 ہوں گے۔ کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا 40 دن، لیکن انہوں نے جواب دینے سے انکار فرمایا۔ تب اس نے پوچھا 40 ماہ، انہوں نے جواب دینے سے انکار فرمایا۔ تب اس نے پوچھا 40 سال، پھر انہوں نے جواب دینے سے انکار فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ فرمایا، تب اس عرصے کے بعد اللہ آسمان سے پانی بھیجے گا، تب مردہ جسم نباتات کی طرح اگیں گے۔ انسان کے جسم میں کوئی ایسی ہڈی نہیں جو نہ گلے، ماں سوائے ایک ہڈی کے۔ یہ ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے، دمچی کی ہڈی کے آخری حصے کی، جس سے قیامت کے دن انسان کی دوبارہ تخلیق ہوگی۔ چینی سائنسدانوں کے ایک گروہ نے اپنی تجربہ گاہ میں ثابت کیا ہے کہ عجب الذنب دمچی کی ہڈی کے آخری حصے کی کو مکمل طور پر گلانا ناممکن ہے۔ انہوں نے اس کو طاقتور ترین تیزاب میں حل کرنے کی کوشش کی، جلانے کی کوشش کی، ضرب لگا کر توڑنے کی کوشش کی، اور مختلف قسم کی تابکاری شعاؤں کے ذریعے جلانے کی بھی بھرپور کوشش کی، مگر وہ سب اس کام میں ناکام رہے اور یہ سب لا حاصل رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں آج اپنے دیکھنے والوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جب قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اللہ سے آج یہ دعا مانگ لو کہ میرے پاک پروردگار، جب مجھے دوبارہ قیامت کے روز اٹھایا جائے تو مجھے رسول اکرم کے امتی کے طور پر اٹھایا جائے، مجھے رسول اکرم کے قریب ترین ساتھیوں کے طور پر اٹھایا جائے۔ میرے اللہ، میں جانتا ہوں کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میری خواہش ہے اور تیرے اختیار میں ہے سب کچھ۔ میرے پاک پروردگار، ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، اور ہم سے ایسے کام سرزد کروا کہ جس سے ہماری بخشش کا سما ہو جائے۔ آپ تمام لوگ بھی اگر اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔